اور باگتا ہوا سانپ بن گیا، حیہ تیزی میں، اور یعنی حجم میں یہ اژدہا ہوتا تھا، بہت بڑا ہو جاتا تھا، لیکن تیزی میں وہ حیہ ہوتا تھا، تیز سانپ، ایسی تیزی سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا، پھرنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذھا ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام پہ خوف طاری ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ بھاگ جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرنا نہیں، اس کو پکڑو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا فَإِذَا هِيَ، پھر دوبارہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، دوبارہ عصا بن گئی۔ خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ جیسے پکڑو گے ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ دوبارہ لاٹھی بن گئی، فرمایا یہ ایک نشانی ہو گئی۔ پھر فرمایا بغل میں اپنا ہاتھ داخل کرو۔ جب بغل میں اپنا ہاتھ داخل کیا، پھر جب دوبارہ بغل سے نکالا تو چمکتا، اتنا چمکتا کہ سورج کی کرنوں کو مدم کر دیتا، ایسے ہاتھ چمک جاتا۔ فرمایا یہ دوسری نشانی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى، تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ آیا، اتنے روشن دلائل کے ساتھ آیا۔ ہاں جی، اب یہی لاٹھی جب فرعون سے مقابلہ ہو، ان کے جادوگروں سے یا فرعون سے، تو اس لاٹھی سے اتنا بڑا سانپ اژدہا بن گیا کہ اس نے فرعون کے تخت کو جو ہے پکڑا اپنے منہ میں، اتنا بڑا، اور فرعون کے جو ہے وہ یعنی وہ پیٹ خراب ہو گیا، اور فرعون جو ہے پریشان ہو گیا کہ میں جو ہے یہ کس سے میرا واسطہ پڑ گیا۔ فرمایا کہ پکڑو اپنی جو ہے، ہم جو ہے آپ کی بات مانیں گے۔ تو ڈر گیا فرعون۔ پھر فرعون نے مشورہ کیا اور اس کے جو ہے سرداروں نے کہا، جو اس کے جو ہے دوست تھے، وزراء تھے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جادوگر ہے، اب تم جادوگروں کو اکٹھا کرو۔ تو وہ جب جادوگروں کو اکٹھا کیا، پھر اس کو بھی اس لاٹھی کے ذریعے شکست مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی جو ہے قوت عطا فرمائی۔ یہ واضح بیانات اور دلائل تھے، اور جو ہے روشن ہاتھ اللہ نے ید بیضاء عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور اللہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنایا، اس کے بعد پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنایا، من بعد، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ کی واضح پیغمبر تمہارے سامنے ہے، ہاتھ جو ہے بغل سے باہر نکالتا ہے، ایسا روشن کہ سورج کی کرنیں مدم ہو جاتی ہیں، روشن ہاتھ والا، ید بیضاء والا اور عصا والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ جی، اور اس کے بعد یہ بھی بہت بڑی علامت کہ فرعونیوں کو اللہ نے ان کے سامنے 16 لاکھ فوجوں کے ساتھ اللہ نے بحر کلزم میں غرق کر دی۔ اور پھر جب ان کو دوبارہ اطمینان نہیں تھا کہ فرعون جو ہے وہ ہمارا دوبارہ پیچھا کرے گا، اس کا خوف دل میں تھا، تو فرعون اللہ نے باہر نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون باہر نکالا، لا کر جو ہے دکھا دیا، پانی نے پھینکا، اور جو ہے وہ فرعون کے منہ میں مٹی تھا، جبریل امین نے مٹی ڈالا، اس نے عذاب دیکھا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ اب یہ واضح دلائل فرعون کی ہلاکت، اس کے فوج کی ہلاکت، لیکن پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اور یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے تمہارا وعدہ لیا، یہ تورات دیتے وقت جب دوبارہ 70 سردار جو موسیٰ علیہ السلام لے گئے اپنے قوم کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا کلام سنا بھی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جب کلام کیا، ہاں جی یہ بات واقع گزرا ہے، تو انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ تعالیٰ سامنے دکھائیں تو ہم مانیں گے۔ تو پھر جو ہے یہ اللہ یعنی ان پہ بجلی گری، اور یہ جو ہے یعنی بجلی گری ان پر، اور یہ سارے مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ تو میں اپنے قوم کے پاس دوبارہ جاؤں گا تو مجھے ملامت کریں گے کہ مارنے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ بھیجے، تو یا اللہ دوبارہ زندہ کرے۔ تو اللہ نے دوبارہ یعنی بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہارے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دی۔ اس کے بعد جب زندہ کیا تو پھر تورات منوانے کے لیے کوہ طور کو، یعنی طور پہاڑ کو جبریل امین نے پکڑا، ان کے اوپر سروں کے اوپر ہاں جی لا کھڑا کیا، اور پھر اس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب جو اللہ کا حکم ہے مانو، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سمعنا، ٹھیک ہے ہم نے مان لی، سمعنا سن لیا اور ہم مانتے ہیں، سمعنا
زبان سے کہہ دیا، اور دل میں بچڑے کی عبادت کی تھی تو بچڑے کی محبت دل میں تھی، تو دل میں کہہ رہے تھے کہ نہیں اسینا، ہم نہیں مانیں گے، یعنی دل نہیں مان رہا تھا، زبان سے کہہ رہے تھے سمینا، ہم نے مان لیا۔ تو اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم، پکڑو وہ جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، قوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، ان کے دلوں نے کہا کہ ہم نے نافرمانی کی۔ اشربوا فی قلوبہم العجلہ، ان کو پلایا گیا ان کے دلوں میں عجلہ، بچڑا، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل آپ فرما دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ماننے والے ہو تو ایمان تو نیکی کی دعوت دیتا ہے، ایمان سے انسان نیکی پر جو ہے یعنی وہ اس کے نیکی پر قوت ملتی ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ تمہیں یہ کیسے جو ہے تم دوبارہ کفر کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو؟ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور ہم جنت میں جائیں گے، اور تمنائیں کرتے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی مباہلہ کی دعوت ملی، سورۃ جمعہ میں بھی اور اس سورت میں بھی مباہلہ کی دعوت ملی کہ آ جاؤ اور تم کہہ دو جو ہم میں سے ہم مسلمانوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاں آ جاؤ، اور تم دونوں کہہ دو کہ جو ہم میں سے سچا ہے اس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اور جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مار دے، اس کو یعنی اس کو موت آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے کہ یہ ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی۔ کل آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے آخرت ہے اور کامیابی ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، صرف تمہارے لیے، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، تو موت کا تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ دوستی بناتا ہے، ہاں جی، تو وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ موت کے لیے خوش ہوتا ہے۔ ہاں، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ تو اگر اللہ سے تمہاری محبت ہے تو تم موت کی جو ہے تمنا، تمہارے لیے موت پھر کوئی مشکل نہیں ہے، موت کی تمنا کر لو گے۔ وَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم ایمان، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور آخرت ہمارا ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو پھر موت اللہ سے مانگو، ہاں جی، کیونکہ موت پھر تمہیں محبوب ہونی چاہیے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین۔